بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پچھلے سیشن سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں یہودیوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو ان کے ہاں اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا تھا اور جو اخلاقی فساد پیدا ہوا تھا، اس حوالے سے ان کی کن کن کوتاہیوں اور لاپرواہیوں کا ذکر کیا ہے اور کس کس بگاڑ اور خرابی کا ذکر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے پہلے سیشن میں ہم نے سیکھا کہ قرآن کریم میں یہودیوں کا ذکر کثرت سے کیوں کیا گیا ہے۔ دوسرے سیشن میں ہم نے سیکھا کہ وہ کون سی خرابیاں تھیں جو یہودیوں کے ہاں پیدا ہوئیں اور ان کی کیا نفسیات ہے جس کو کہ اللہ رب العزت نے ناپسند کیا اور قرآن کریم میں کنڈیم کیا۔ تو پہلی ان کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہ کہ یہودی وعدے توڑنے والے ہیں، یعنی ان کی یہ سرشت ہے کہ یہ اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ اور پھر ہم نے انتہائی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدوں کو توڑا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے چند واقعات کو ہم نے سیکھا کہ کیسے ان واقعات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو وعدے کیے وہ ان کو توڑتے رہے۔ دوسری جو ہم نے ان کی کوالٹی سیکھی قرآن کریم کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اور اس کی جو پہلی شکل ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے شرک کی جو پہلی شکل ان کے ہاں نظر آئی، اور ابھی ان کے پیغمبر ان کے درمیان موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم باز نہیں آتی، اور مفسرین کرام کے مطابق ایک بچڑا بہت بڑا تیار کرتے ہیں، اور اس کے تیار کرنے کی شکل یہ ہے کہ تمام خواتین کی، بنی اسرائیل کی تمام خواتین کی جیولری اکٹھی کی جاتی ہے اور پھر اس سے ایک بچڑا تیار کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کنعانیوں کو دیکھا تھا کہ وہ اس طرح کے ایک بچڑے کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے بچڑے کی شکل یہ تھی کہ جیسے ایک انسان کرسی پر بیٹھا ہو لیکن اس کا سر بچڑے جیسا تھا، اور کنعانی اس کے سامنے سجدے کرتے تھے، نظر و نیاز اور چڑھاوے جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ تو یہودیوں کو بھی ان کے دیکھا دیکھی شوق آیا، اور انہوں نے یہ بچڑا بنانے سے پہلے کسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح ان کا ایک بچڑا خدا ہے، ہم بھی کیوں نہ اپنا ایک بچڑا بنا لیں۔ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور روایات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا سخت تھے اور یہودی ان سے بہت ڈر کے رہتے تھے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام نرم مزاج انسان تھے اور یہودی اکثر و بیشتر ان کے ساتھ مس بیہیو کر جاتے تھے اور ان کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے اور اپنا جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کر کے گئے، تو اب یہودیوں کو موقع مل گیا کہ وہ اس دوران اپنے دل کی خواہش اور تمنا کو پورا کر لیں۔ تو انہوں نے اس طرح سے اس کو پورا کیا کہ اسی طرح سے ایک بچڑا بنایا جس طرح انہوں نے کنعانیوں کے ہاں بچڑا دیکھا تھا، اور پھر اس کی پرستش کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، اس کے سامنے سجدے کرنے لگے، نظر و نیاز چڑھانے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بارہا انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا۔ دوسرے نمبر پر جو ہم شرک کی شکل ان کے ہاں دیکھتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں اس حوالے سے سیکھا تھا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا دراصل اللہ تعالیٰ کو کسی انسان سے تشبیہ دینے کے مترادف ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات قطعاً گوارا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تکلیف دہ ہے اور ناپسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا ہو یا اس کی کوئی فیملی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی قرآن کریم میں ہمیں روکا ہے اور فرمایا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کے لیے تم خود سے کوئی مثال دینے کی کوشش نہ کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور پھر ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں تفصیل سے سیکھا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب
ایک مشکل وقت آیا تھا بنی اسرائیل پر، اور ان کی حکومت جاتی رہی اور ان کے ہاتھ سے ان کے اختیارات جاتے رہے اور ان کو لمبی قید کاٹنا پڑی، تو ایسے میں جب وہ وہاں سے نکلے تو حضرت عزیر علیہ السلام وہ شخص تھے کہ جنہوں نے اپنے حافظے سے تورات کو دوبارہ لکھا، کیونکہ تورات ضائع ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنے حافظے سے یہودی شریعت کو دوبارہ مرتب کیا، یعنی جو کچھ ان کو یاد تھا، جتنا ان کو حفظ تھا، وہ ان کے بہت بڑے رہنما تھے، عالم تھے، ریلیجس لیڈر تھے جن کو حبر کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ان کو عزت کے طور پر آہستہ آہستہ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے یہودی شریعت کو اور یہودی تورات کو دوبارہ تحریر کیا ہے۔ آج کا ہم سیشن سٹارٹ کرتے ہیں شرک کی ایک اور شکل جو کہ ہمیں یہودیوں کے ہاں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ریلیجس لیڈرز کو، جنہیں حبر کہا جاتا ہے، انہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا۔ اور یہ بہت ہی ایک باریک نقطہ ہے، یہ بھی شرک کی ایک شکل ہے کہ ہم کسی ایسی شخصیت کو فالو کریں جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے پاس دین کا علم ہے، اور پھر وہ شخصیت حلال کو حرام کرنے لگے اور حرام کو حلال کرنے لگے، اور ہم جانتے بوجھتے بھی کہ یہ غلط ہے، ہم اس شخصیت پرستی میں ان کو فالو کرتے چلے جائیں۔ تو کچھ اسی قسم کی غلطی کا ارتکاب بنی اسرائیل نے بھی یہاں پہ کیا، اور اس حوالے سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا، والمسیح ابن مریم، اور کچھ نے مسیح ابن مریم کو اپنا رب بنا لیا تھا، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون، بے شک وہ اللہ ایک ہی ہے اور پاک ہے ان تمام بہتانوں سے جو یہ اللہ پر لگا کر اس کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی شریعت کو، اللہ کے حلال اور حرام کو نظر انداز کر کے اپنے دینی علماء کے حلال اور حرام کی پیروی کرنا شروع کر دی تھی۔ اس حوالے سے علماء کرام کا اور مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ راہب دراصل وہ انسان ہوتا ہے، وہ یہودی ہے، ہر اس شخص کو راہب کا یہودیت میں لقب دیا جاتا ہے جو اپنے آپ کو یہودیت کے علم کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، اس کا اور کوئی زندگی میں کام نہیں ہوتا، وہ سارا وقت یا تو دین کا علم سیکھتا ہے یا پھر سکھاتا ہے یا اس کو تحریر کرتا ہے، تو یہ ان کے احبار کہلاتے ہیں یا حبر کہلاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک واقعہ دیکھیے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں سونے کی صلیب لٹک رہی تھی، یعنی میں اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا عدی، اے عدی، اطرح عنک ھذا الوثن، یہ جو بت پرستی ہے اس کو اپنے گلے سے اتار پھینکو، یہ بت پرستی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البراءہ کی یہ آیت تلاوت کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر خرابی یہ پائی گئی، اخلاقی بگاڑ یہ پایا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ترجیح دی، یعنی ان کے حلال اور ان کے حرام کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کردہ چیزوں کو نظر انداز کیا۔ عدی کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے تناظر میں سوال کیا، اسی کانٹیکسٹ میں، ما کننا نعبدہم من دون اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم نے کبھی بھی اپنے ریلیجس لیڈرشپ کی پوجا نہیں کی، ان کی عبادت نہیں کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم یحلوا لکم ما حرم اللہ، کیا تمہارے مذہبی علماء تمہارے لیے وہ سب کچھ حلال نہیں کرتے تھے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ حرام نہیں کرتے تھے جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور تم ان کا کہنا مانتے رہے؟ قال بلا، کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، یہ تو ہم کرتے تھے۔ یعنی عدی ابن ابی حاتم یہ سمجھے کہ شاید اپنے دینی قیادت یا ریلیجس لیڈرشپ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو کبھی سجدے نہیں کیے تھے، ہم نے تو کبھی بھی ان کے سامنے نظر نیاز نہیں چڑھائی تھی، تو یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہودی جو ہیں وہ اپنی ریلیجس لیڈرشپ کی پوجا اور عبادت اور پرستش کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے وہ کچھ حرام کیا جو اللہ نے حلال قرار دیا تھا، اور وہ سب کچھ
حلال کر دیا جو اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور تم نے ان کی مانی لیکن اپنے رب کی شریعت کو پس پش ڈال دیا، تو یہ تمہاری شکل ہے عبادت کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج ماں ان تمام چیزوں کو حلال کر دے اپنی اولاد کے سامنے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، مثال کے طور پر اپنے بچوں کو سود کھانے کی ترغیب دے، مثال کے طور پر اپنے بچوں کو غیبت کی ترغیب دیتی ہے جو کہ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، مثال کے طور پر اپنے بچوں کو بے حیائی کی ترغیب دیتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ پھر ہم میں اور یہودیوں میں کیا فرق رہ گیا، کیونکہ بچے ماں کا اثر لیں گے، ماں کے طور طریقوں کو فالو کریں گے، یہ دیکھے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حوالے سے ہم خواتین کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے آگاہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کے بارے میں بھی ایز اٹ از بتائیں۔ تو یہ وہ غلطی تھی جو کہ یہودی کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، تو یہ تھی وہ عبادت جو تم یہودی اپنے دینی رہنماؤں کی، اپنی ریلیجس لیڈرشپ کی کیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہودیوں کا ذکر اتنا زیادہ کیا ہے اور ان کی اس خرابیوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ صرف ہماری تسلی کے لیے قصے بیان نہیں کیے گئے، بلکہ ہماری سیلف ایویلویشن کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ کہیں آج بھی ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں یا ایز اے قوم وہی غلطیاں یا انہی غلطیوں کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس کئی کیسز ایسے آتے ہیں جس میں شادی بیاہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے حوالے سے یا نکاح کے حوالے سے پاکستان کا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے اور ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ تو بعض اوقات دونوں چیزوں میں کانٹرڈکشن ہوتی ہے، ہم پاکستانی قانون کو تو ماننے کو تیار ہوتے ہیں لیکن شریعت کی باتوں کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے ڈیلی لائف سٹائل میں ہم اپنے کلچرل ویلیوز اور نارمز کو اور ٹریڈیشنز کو اور فیملی کی روایات کو پریفر کرتے ہیں، لیکن جو شریعت کے طور طریقے ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے تک بھی نہیں ہیں، ان کو ایجوکیٹ بھی نہیں کرنے کی جو ہے وہ ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی یا دوسروں کی عبادت کی ایک شکل ہے کہ ہم اپنے کلچرل ویلیوز کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنی ٹریڈیشنز کی عبادت کر رہے ہیں، ہم جاہلیت کے تمام طور طریقوں کو پریفر کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اس حوالے سے ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم پرانی اقوام کے قصوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کر سکیں اور اس طرح کی غلطیوں سے بچ سکیں۔ شرک کی ایک اور شکل جو ہمیں یہودیوں کے ہاں خاص طور پر نظر آتی ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے ناپسند کیا، وہ یہ کہ یہودیوں نے ایک اور خرابی یہ ان کے اندر پائی گئی کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، وہاں سجدے کرنے لگتے، وہاں نمازیں ادا کرنے لگتے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے آخری لمحات طاری تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہے جس میں آپ بار بار اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے کو تر کرتے تھے، اور پھر جب آپ تھوڑا سا بے ہوشی سے ہوش میں آتے تو آپ کہتے لعنت علی الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ کیوں تباہ و برباد کر دے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اس حوالے سے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے انبیاء کی قبروں پر تعظیماً سجدے کرنے لگ گئے تھے۔ تو آج آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان ملکوں میں بھی بڑی بڑی بزرگ شخصیات کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا ہے،
اور وہاں پر جا کر باقاعدہ سفر کر کے لوگ جاتے ہیں، وہاں لنگر پکواتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں اور وہاں پر عبادتیں کرتے ہیں، تو یہ وہ خرابی ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ میں کنڈیم کیا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو شرک کی قسم ہے یہ شرک جلی کہلاتا ہے، یعنی واضح طور پر ایک شرک۔ اور پھر ایک طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ کچھ یہودیوں نے نماز ہی انبیاء کی قبروں اور مقبروں میں پڑھنی شروع کر دی۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ جب ہم نماز کی حالت میں اپنے رب کی عبادت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے انبیاء کی تعظیم بھی کریں گے، ان کی قبروں پہ جا کے جب نماز ادا کریں گے تو ہمیں دوہرا ثواب ملے گا۔ اور اس دوہرے ثواب کا فیصلہ اور طریقہ کار کا تعین انہوں نے خود ہی کر لیا، جبکہ اللہ رب العزت نے شریعت میں ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی تھی۔ اور اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ یہ چھپا ہوا شرک ہے کہ پڑھ تو آپ نماز رہے ہیں، نیت آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نیت میں ایک نیت اور بھی داخل ہو گئی کہ اس سے میرے اس پیغمبر کی تعظیم کا اظہار ہوگا، تو یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخری وقت میں بھی یہودیوں کی اس حوالے سے مشابہت سے جو ہے وہ خبردار کیا۔ آخری لمحات ہیں زندگی کے، نزع کا عالم طاری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں ہے کہ میرے بعد یہ سب کچھ نہ کرنا جو یہودیوں نے کیا اور جو عیسائیوں نے کیا۔ اور پھر اسی طرح سے پانچویں شکل جو ہمیں شرک کی نظر آتی ہے یہودیوں کے ہاں، وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دے بلیو ان مونوتھیزم، وہ کہتے ہیں ہمارا خدا ایک ہے، لیکن ساتھ ہی دے بلیو ان پولیتھیزم، وہ بہت سارے خداؤں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اس دنیا کا خالق ہے، تمام انسانیت کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا اللہ بھی وہی ہے، ہندوؤں کا اللہ بھی وہی خالق ہے، یہودیوں کا بھی وہی خالق ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں جو ہمارا اللہ ہے وہ صرف ہمارا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اینڈ وی آر چوزن پیپل آف دا گاڈ، ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں، اور جو باقی قومیں ہیں ان کے اپنے اپنے خدا ہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بڑا کہنے کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا تو خدا ایک ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے بلیو ان ملٹیپل گاڈس، اور وہ کس کے ہیں؟ باقی قوموں کے اپنے اپنے خدا ہیں، اور ان کا یہ بھی یقین ہے ہمارا خدا سب سے بہترین خدا ہے، اور جو باقی قوموں کے خدا ہیں وہ اس سے کمتر ہیں۔ یعنی یہ بھی ان کے اندر جہاں تک اپنی قوم ہونے کے طور پر سپیریورٹی کمپلیکس ہے، وہیں خدا کے حوالے سے بھی وہ سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے۔ تو یہ بھی شرک کی ایک عجیب شکل ہے جو کہ یہودیوں کے ہاں پائی جاتی ہے، اور اس وقت بھی یہ موجود ہے۔ اور یہ میں آپ کو اس وقت کی انٹرپریٹیشن ان کے بتا رہی ہوں کہ جب وہ اپنے کانسیپٹ آف ڈیوائن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں۔ جبکہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے یہ پوری کائنات پیدا کی، بہت سارے جہان ہیں، سب جہانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمام دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، ہاں وہ کرپٹ ہو گئے، ان میں تحریف ہوئی، صرف ایک دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کا خدا بھی ایک ہی تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ تفصیل میں فرق ہے۔ یعنی ہم جب مونوتھیزم کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ ہے، جبکہ یہودیوں کا یہ ہے ہمارا خدا تو ہمارا خدا ہے اور وہ یہوہ ہے، اس کو وہ یہوہ کہتے ہیں، اور جہوہ انگلش میں وہ اس کو جہوہ لکھتے ہیں۔ اور جو باقی قومیں ہیں ان کے اپنے اپنے خدا ہیں اور ان کے اپنے اپنے رب کے ساتھ معاملات ہیں، ہمارا خدا جو ہے وہ صرف ہمارا خالق ہے۔ یہ تھا دوسری خرابی، اور اس خرابی کی مختلف شکلیں میں نے آپ سے شیئر کی جو کہ یہودیوں کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، اور اللہ رب العزت نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے اور قرآن کریم میں اس شرک کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج اگر مسلمان کسی بھی قسم کی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے اندر، جو کہ مسلمانوں کی اکثریت کرتی ہے، بدعتیں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور شرک کا ارتکاب بھی اگر آپ دیکھیں ہماری پبلک لیول پر جہالت زیادہ ہے، دنیاوی امور سے بھی جہالت کافی زیادہ ہے، اور دین کے حوالے سے بھی جہالت جو ہے وہ اس کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ اور ہمارے لوگ کس طرح سے مزاروں پہ، عرس پہ اکٹھے ہوتے ہیں، بزرگ شخصیات کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا رکھا ہے، وہاں نظر نیاز چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ آپ لاہور کے داتا دربار پہ چلے جائیں تو وہاں دیکھ لیجئے، اور آپ اسلام آباد کے گولڑا پہ چلے جائیں یا بری مام چلے جائیں تو آپ کو یہ ساری دنیا اسی طرح سے نظر آئے گی۔ تو یہی وہ خرابیاں ہیں جو یہودی قوم کے زوال کے باعث بنی تھیں اور اللہ رب العزت سے دوری کا باعث بنی تھیں۔
اب تیسری آتے ہیں کوالٹی کی طرف، اور تیسری خرابی کی طرف جو یہودیوں میں پائی گئی وہ یہ کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کی۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے۔ صرف زبان سے شکر ہے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی قدر ثابت ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر عطا کیا ہے تو اس گھر کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس گھر کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے دوں، اور اس گھر کے اندر میں نمازیں ادا کروں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دوں۔ تو یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی گھر کے حوالے سے نعمت کی شکر گزاری اور قدر۔ لیکن اگر گھر کے اندر میوزک بجتا ہے، بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، اور فحاشی اور عریانی پرورش پاتی ہے، سود کھایا جاتا ہے، بد اخلاقیاں پرورش پاتی ہیں، تو یہ گھر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور ناقدری ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اور اللہ رب العزت نے آل داؤد کو کہا وَعْمَلُوا آلِ داؤد شکرا، اے آل داؤد ہم نے جو فضیلتیں تمہیں عطا کی ہیں اب اس کے بدلے میں تم اللہ تعالیٰ کی خوب عبادتیں اور نیکیاں کر کے شکر گزاری ثابت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال عطا کیا ہے تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم مال میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ذہن میں رکھیں۔ لیکن اگر ہم مال کو بے جا خرچ کرتے ہیں، اسراف کا مظاہرہ کرتے ہیں، مال کو موسیقی پر خرچ کرتے ہیں، شراب پر خرچ کرتے ہیں، سودی کاروبار میں لگاتے ہیں، تو یہ مال جیسی نعمت کی ناشکری ہے اور اللہ رب العزت کی ناقدری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کے خلاف بھی ہے، بیڈ مینرز ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب جب ہم قرآن کریم میں مختلف صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جن میں سورۃ البقرہ ہے سر فہرست، سورۃ الدخان ہے، سورۃ المائدہ ہے اور دیگر صورتیں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو جن نعمتیں عطا کی، سر فہرست ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ جن نعمتوں کا ذکر کیا، ان میں سب سے پہلی نعمت یہ تھی کہ میں نے تمہیں اپنا دین عطا کر کے پوری دنیا پر فضیلت عطا کی، تمہیں اپنے دین سے بلیس کیا۔ دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ اس دین کی وجہ سے انبیاء کثرت سے یہودیوں میں آتے رہے، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہودی وہ قوم ہے کہ جب بھی ان کے اندر کوئی پیغمبر گیا تو ایک پیغمبر پہلے سے موجود تھا، اور حتیٰ کہ ان کی روایات اپنی کتابوں کے مطابق ہر محلے میں ایک ایک پیغمبر موجود تھا، یعنی ہر محلے میں ایک ایک پیغمبر موجود ہوتا تھا۔ بہت یعنی آپ یوں دیکھیے کہ وحی کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بڑا مضبوط تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اپنے وقت میں صرف ایک پیغمبر تھے، اور سارے عرب جو ہے وہ ان کے ارد گرد تھے، اور ان کے جانے کے بعد تمام لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ آج کے بعد آسمان کے ساتھ ہمارا رشتہ کٹ گیا ہے۔ تو یہاں پر تو ہر محلے میں پیغمبر موجود تھا، ہر عمر میں پیغمبر ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور جب کوئی پیغمبر اس دنیا سے جاتا تو پیچھے پیغمبروں کا ایک مجموعہ موجود ہوتا تھا۔ جی، ان کے بہت زیادہ انبیاء، یعنی پے در پے اللہ تعالیٰ نے ہر محلے میں، آپ سوچئے کہ ایک پیغمبر موجود تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی عزت افزائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین عطا کیا اور یہ عزت عطا کی۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی گنواتے ہیں وہ یہ کہ میں نے تمہیں تمہارے بدترین دشمن سے بچایا۔ فرعون جو ان کو ملیا میٹ کرنا چاہتا تھا، جو ان کی نسل ختم کرنا چاہتا تھا، جو اس دنیا سے بالکل ان کو مٹا دینا چاہتا تھا، وہ خود مٹ گیا اور اس کے ساتھی بھی مٹ گئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے بدترین دشمن کو بہت ہی برے حال میں انجام کو پہنچتا دیکھے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو اپنی نعمتیں انہیں گنوائی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر میں نے تمہیں واضح قسم کے معجزات اور نشانیاں دکھائیں، اور ہم سب جانتے ہیں وہ کون سے ہیں، آگے چل کے ہم تفصیل سے اس کو سٹڈی بھی کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی جو نعمتیں انہیں گنوائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑا، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، پھر بھی تمہیں گنجائش دی، دوبارہ موقع دیا کہ تم اپنی اصلاح کر سکو۔ اور مثال کے طور پر جیسے بچھڑے کی پوجا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر توبہ قبول کی، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کئی اور موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو پہلے نمبر پر تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتیں تھیں جو ان یہودیوں کو عطا کی اور اس کو کس طرح سے قرآن کریم میں بیان کیا۔ تو پہلی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا دین عطا کر کے
اپنے انبیاء پے در پے بھیج کے اپنی شریعت عطا کر کے ساری دنیا پر فضیلت بخشی، یعنی انہیں پوری دنیا کا امام بنایا، گائیڈ کرنے والا بنایا. جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنایا ہے، کنتم خیر امتن، تم اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو لیڈ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہ کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کے جو کام ہیں ان کی راہیں دکھانے والے ہوگے، نیکیوں کو زندہ کرنے والے ہوں گے، اور جہاں کہیں اپنے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی برائیوں کو دیکھو گے ان سے تم روکنے والے ہوگے. تو اب دیکھیے کہ یہودیوں کو یہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 میں مثال کے طور پر آتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو خاص طور پر میں نے تمہیں عطا کی، دنیا کی کسی اور قوم کو عطا نہیں کی. تمہارے پاس یہ کنعانی بچھڑے کی پوجا کرتے ہیں، تمہارے ارد گرد کی قومیں شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں، اور میں نے ان ساروں میں سے تمہیں چن کر تمہیں منتخب کر کے یہ ذمہ داری سونپی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں کل جہان والوں پر فضیلت عطا کی کہ تم ان کے لیڈر بنو، تم ان کے راہبر بنو، تم ان کے گائیڈ بنو. اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص انعام کیا تھا کہ انہیں اپنے دین کے لیے چن لیا تھا، یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت اتاری تھی اور انہیں اس قابل سمجھا تھا. اور ظاہر ہے کہ جو والدین پر اللہ رب العزت کی کوئی فضیلت ہوتی ہے یا والدین کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرتے ہیں، اس کا اثر اگلی نسلوں پر بھی جاتا ہے، اور وہ فخر اولاد بھی محسوس کرتی ہے کہ ہم فلاں آباء و اجداد سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی یہودی یہ کہتے ہیں وی آر چوزن پیپل آف گاڈ، نحن شعب اللہ المختار، ہم اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہیں. اس وقت پوری دنیا میں جو اختیار کی جنگ لڑی جا رہی ہے اس کے پیچھے بیسیکلی یہی فلسفی ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے بہتر ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہیں. یہ مسلمانوں کی کیا ہمارے سامنے حیثیت اور اوقات ہے، اور باقی دنیا کی تمام قوموں کو چاہیے کہ وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور وہ ہمارے غلام بن کر رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آباء و اجداد سے یہ فضیلت عطا کی تھی. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو کوئی فخر حاصل ہو تو کئی پشتوں تک اور نسلوں تک اس کو یاد رکھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ سورڈ دیکھ رہے ہیں نا، یہ فلاں بادشاہ نے میرے فلاں دادے کو عطا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسی کانٹیکس میں اپنی اس نعمت کو یاد دلا رہے ہیں. اور اس حوالے سے دیکھیے کہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے پورے علم کے ساتھ جان بوجھ کے ارادتاً ان کو چنا اور اپنا برگزیدہ قوم بنایا. اور پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ذرا ان نعمتوں کی تفصیل دیکھیے گا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے تمہارے اندر سے پیغمبر بھیجے، ارد گرد کی قوموں میں پیغمبر نہیں بھیجے، سارے کے سارے تمہارے اندر ہی بھیجے. وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اس نے تمہیں بادشاہ بنایا. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ فضیلتیں عطا کی جو کسی اور قوم کو اس دنیا میں عطا نہیں کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کے بارے میں یاد کرا رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں یاد کرا رہے ہیں کہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اور اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے اور اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا، یہودیوں کا انتخاب کیا. اور صورتحال یہ تھی، اور انہیں شریعت بھی عطا کی، مقدس کتابیں بھی عطا کی،
اور صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی ان کا نبی اس دنیا سے گیا تو پچھلا ایک نبی پیچھے پہلے سے موجود ہوتا تھا، اور ان کی اپنی روایات کے مطابق ایک وقت میں 40,000 انبیاء بھی موجود رہے ہیں، اور خود تورات کی اپنی روایات کے مطابق ان کے ہاں خواتین انبیاء کا تصور بھی موجود ہے۔ تقریباً 8 سے 10 ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جن میں حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں اور ان کی والدہ بھی ہیں، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خواتین انبیاء تھیں۔ اور یہاں سے ایک بحث نکلتی ہے نبی اور رسول میں فرق۔ تو یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ خواتین انبیاء ہو سکتی ہیں لیکن رسول نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے ہاں یعنی خواتین انبیاء بھی 10 کے قریب کا ذکر ان تمام 40,000 انبیاء میں ملتا ہے جو ایٹ اے ٹائم وہاں پر پائے گئے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کسی قوم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم امت مسلمہ ایک پیغمبر ہونے پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کتنے شکر گزار رہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے اس ایک پیغمبر کے لیے جو ہے ہر چیز دل و جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت عطا کی کہ ایک وقت میں 40,000 کے قریب مرد اور خواتین انبیاء ان کے درمیان موجود تھے، تو یقیناً یہ بہت بڑی عزت افزائی ہے۔ جبکہ ارد گرد کئی قومیں بستی ہیں، ان قوموں میں سے کوئی ایک پیغمبر بھی نہیں بھیجا گیا، سارے کے سارے پیغمبر انہی کے اندر اس وقت میں موجود تھے۔ دوسرے نمبر پر اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اس نے تمہیں ملک بنایا، بادشاہ بنایا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ اس کی جب آپ تفسیر دیکھتے ہیں تو تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، مختلف مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں، ملوک یعنی بادشاہ سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودی دنیا کی قوموں میں سے وہ پہلی قوم تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خادموں اور سواریوں کا مالک بنایا۔ آج بھی دیکھیں دنیا میں ایسی کئی قومیں ہیں جن کے پاس ڈومیسٹک سروس نہیں ہے، وہ اپنے سارے کام خود کرتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل یا یہودی وہ قوم تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کیوں کہا، اور یہودی ہر اس شخص کو بادشاہ کہتے تھے جس کے پاس رہنے کے لیے گھر، ایک دن کی خوراک یا روزی، اور ایک بیوی اور ایک خادم اور ایک سواری موجود ہو۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم دے دے وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ملوک یعنی بادشاہ سے مراد یہ ہے کہ یہودی اور بنی اسرائیل دنیا کی قوموں میں سب سے پہلی قوم تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خادموں اور سواریوں کا مالک بنایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو شخص بھی کوئی خادم، بیوی، سواری اور گھر رکھتا تھا اسے ملک کہا جاتا تھا۔ آج بھی آپ کے ہاں کاسٹ ہے ملک ہیں جی یہ، تو ان کے ہاں بھی ایسے شخص کا سوشل سٹیٹس یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس ایک گھر ہے، ایک بیوی ہے، اور جس کے پاس ایک خادم ہے، خدمت گزار ہے، اور جس کے پاس ایک سواری ہے، اور رزق کم از کم روزی ایک دن کی ہے، وہ بادشاہ ہے، اور اس کو ملک کہا جاتا تھا۔ یہ ان کے ہاں محاورتاً بات مشہور تھی، اور کسی کو ملک کا ٹائٹل دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہی اور شی از انجوائنگ اے گڈ سوشل سٹیٹس، بڑے خوشحالی والے لوگ ہیں، اور ان کو خاص طور پر ملک کہا جاتا تھا۔ جیسے آپ کے ہاں آج کل سوسائٹی میں انسانوں کی کلاسیفیکیشن آرمی بیک گراؤنڈ کے طور پر کی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اگر رشتہ کرنا ہے تو صرف آرمی کے لوگوں میں کرنا ہے، یا کاسٹ کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ملک کہتے ہیں ہم تو صرف ملکوں میں ہی رشتہ کریں گے۔ آرائی کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف آرائیوں ہی میں کرنا ہے، ان کے اپنے سوشل سٹینڈرڈز ہیں۔ اور جب کوئی آپ کو یہ کہتا ہے ہم آرائی ہیں تو اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے، اور جب کوئی یہ کہتا ہے ہم آرمی کے ہیں تو اس کا بھی کچھ مطلب ہوتا ہے۔ آپ فوراً اس کی جو ایک فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ آپ فوراً جج کر لیتے ہیں کہ یہ کس لیول، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں 17 گریڈ کا آفیسر ہوں تب بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بیچارے کے حالات کیا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے میں MNA ہوں تو ان کے ہاں یہ بھی اسی طرح سے ایک ٹائٹل تھا ملک۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پہ کیا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اس نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو بادشاہ وہ ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح سے یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بھی اسی طرح سے مشہور تھی۔ روایت میں نے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے شیئر کر دی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مہاجر فقراء میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے اپنے فقر اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو انہوں نے ان کا یعنی سٹینڈرڈ کے مطابق سوال کیا، تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر تو تم ایک امیر انسان ہو،
جس شخص کے پاس بیوی ہو اور گھر ہو تو وہ تو امیر ہوتا ہے. پھر فرمایا کیا تمہارے پاس خادم بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا پھر تو تم بادشاہ ہو. اور کیا تمہارے پاس سواری بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا پھر تو تم ملک ہو. ٹھیک ہے. تو تم کیسے فقر اور تنگ دستی کی بات کرتے ہو جب تمہارے پاس یہ سب کچھ موجود ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک سواری، گھر اور خادم کا ہونا بادشاہت والی زندگی ہی تو ہے. اور سچی بات ہے کہ بہت بڑی بادشاہت ہے. آپ ذرا باہر کے لوگوں سے سنیے جو کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ملازمین افورڈ نہیں کرتے اور ہم اپنے سارے کام خود کرتے ہیں. کیسی زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں اور کیسی زندگی آپ لوگ گزارتے ہیں. یقیناً آپ کہیں گے ہم بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں. امام قتادہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خادم کی نعمت اس دنیا کی قوموں میں سے بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی. اور ہمیں اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے. آج بھی دنیا کی بہت ساری قوموں کے پاس خادم کی نعمت موجود نہیں ہے. وہ اپنے سارے کام خود کرتے ہیں اور اپنی ساری چیزوں کو خود مینج کرتے ہیں. چائنیز کو دیکھ لیجئے، جاپنیز کو دیکھ لیجئے، سنگاپورینس کو دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا نہیں کی جو فضیلت آپ سب بیٹھی ہوئی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے جب اپنی نعمتیں یاد دلائیں اللہ کی، تو ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس نے تمہیں دین عطا کیا. اور دین سب سے بڑی نعمت ہے جس کے ساتھ دنیا بھی اچھی لگتی ہے اور آخرت بھی انسان کی بنتی ہے. وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، آپ میں سے پیغمبر اٹھائے. دیکھیے کسی بھی قبیلے کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کے اندر سے پیغمبر اٹھے. اب آپ ایک طرف دیکھیے کہ یہودیوں کا حسد، آگے چل کے ہم سیکھیں گے کہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی جو خرابی ہے وہ حسد کرنا ہے. آپ کے پاس تو ایٹ اے ٹائم 40,000 پیغمبر تھے اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک پیغمبر بھی اٹھا دیا تو آپ اس کی دشمنی پہ اتر آئے. آپ سے ایک بھی برداشت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور کس طرح سے آپ نے ہسٹری کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی اور فیکٹس کو ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو مس گائیڈ کر سکیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. تو یہ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ عطا کیا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی اور قوم کو عطا نہیں کیا. پھر اسی طرح سے دوسرے نمبر پر دیکھیے نعمتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو عطا کی وہ یہ کہ ان کے دشمن سے ان کو جاگتے میں، خواب نہیں دکھایا، جاگتے میں دیکھتی آنکھوں کے ساتھ نجات عطا کی. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. ہم میں سے کتنے لوگ اس چیز کی دل میں تمنا رکھتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ بدسلوکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان سے لے، لیکن شاید زندگی میں وہ وقت نہیں آ پاتا کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ سکیں. تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کو جو نعمتیں گنوائی ہیں قرآن کریم میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا ایک ایسا دشمن جو گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور جو آپ کو اس روئے زمین سے ختم کر دینا چاہتا ہے، فرعون، اس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی، یعنی کمپلیٹلی ملیا میٹ ہو گیا. جب وہاں سے واپس آئے بنی اسرائیل تو اب مکمل طور پر وہ فرعون کی خطرے سے نجات پا چکے تھے. اگر فرعون زندہ بچ جاتا تو پھر بھی ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے کہ شاید اب پھر ہمارے سر پہ نہ آ کھڑا ہو، اب پھر ہمارے سر پہ نہ آ کھڑا ہو. تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیچ دریا کے وہ اپنے لشکر سمیت، اپنے ساتھیوں سمیت، جو کہ بعد میں ممکن ہے اس کے بعد پھر مشکل بنا سکتے بنی اسرائیل کے لیے، وہ سب کے سب وہاں پر ختم ہو گئے. تو دشمن اگر A to Z ختم ہو جائے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو جائے تو اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی اور کیا نعمت اور نشانی ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب یاد کرو وہ نعمت کہ ہم نے تمہیں فرعون سے مکمل طور پر نجات عطا کر دی، وہ تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کرتا تھا. یذبحون ابناءکم، تمہارے ہر پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر ڈالتا، ذبح کر دیتا. ویستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کے لیے اس نعمت کا ذکر کیا ہے اس میں بہت سارے اور پہلو پائے جاتے ہیں. آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نعمت کے دیگر پہلو یا ایسپیکٹس کون سے ہیں. نمبر 1، اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا
کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے کہ تم نے اپنے بدترین دشمن کو اپنی آنکھوں سے ہلاک اور تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا، اور تم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے سرے عام ذلیل اور رسوا کر دیا، اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اس انسان کو دیکھے جو ہر لمحے آپ کو رسوا کر رہا ہے، اب وہ خود رسوائی کا اور ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس سارے منظر کو دیکھنے کے بعد لاجیکل رزلٹ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب یہودی اللہ رب العزت کی پہلے سے زیادہ اطاعت گزاری اور فرما برداری کرتے اور اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا کر رکھتے۔ دوسرے نمبر پر اس نعمت کا ایک اور ایسپیکٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہودیوں نے دیکھ لیا کہ فرعون کی موجودگی میں وہ پستی کی آخری حد تک جا چکے ہیں، ذلت اور رسوائی کی آخری حد تک جا چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ قوم یہود مسلمانوں کا جو حشر کر رہی ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ جو حالات ہم مسلمانوں کے ہیں، یعنی ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ ہر لمحے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتنے ہلکے ہیں کہ آپ اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، پھڑ پھڑا تو سکتے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پوری دنیا کے 2 ارب مسلمان اور اس کے مقابلے میں 2 کروڑ یہودی۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس نعمت کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ انہیں دکھایا کہ وہ دشمن جس نے انہیں پستی کی آخری حد تک پہنچا دیا تھا اور خود وہ عزت کے انتہائی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھا، یعنی ایک طرف فرعون تھا جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اس نے اپنے لیے اعلیٰ ترین جو ٹائٹل تھا رب ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور دوسری طرف یہ یہودی تھے جو پستی کی آخری حد تک اس کے سامنے جا چکے تھے اور ذلت کی آخری حد تک کہ وہ ان کے بیٹوں کو، یعنی اس قدر بے کس تھے کہ ان کے بیٹے ان کی نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے جاتے تھے۔ ہاں یہ ہے کہ یہودی حق پر تھے اور وہ فرعون جو کہ ان کا اوپوننٹ تھا وہ باطل پر تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر کار حق والوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، اور جو باطل والے ہیں چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے اور شکست سے دوچار کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا معجزہ دیکھا کہ ایک پل میں وہ انسان جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کی عزت خاک میں مل گئی اور اس کا ذکر اور نام و نشان تک ختم ہو گیا اور یہودیوں کو اس سے نجات مل گئی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے اس نعمت کا، اور اس حوالے سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 141 میں اللہ رب العزت نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 میں کیا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 میں کیا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 میں کیا ہے، اور پھر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61 سے 66 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے بدترین دشمن سے نجات عطا کی تھی۔ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے امام فخر الرازی کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت کی ایک اور نعمت ہے جس کا ذکر اب ہم تیسری نعمت کا ذکر کرنے لگے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے قرآن کریم میں بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے سمندر کے اندر راستہ بنا کے تمہیں نجات عطا کی اور تمہارے دشمن کو اس میں غرق کر دیا۔ تو یہ جو نعمت ہے اس کے اندر بھی بہت ساری نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ مثال کے طور پر سب سے پہلی یہ ہے، اور یہ دنیا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کہ جب یہودی اس سمندر کے اندر پہنچ گئے اور انہیں نظر آ گیا کہ اب سامنے سمندر ہے، سمندر کے سامنے پہنچ گئے، نظر آیا کہ اب سامنے سمندر ہے، ہلاکت ہے، پیچھے مڑتے ہیں تو دشمن ہے، فرعون کھڑا ہے اور اس کا پورا لشکر ہے جن کے پاس سب کچھ ہے، اور ہم خالی ہاتھ غریب سی ایک کمزور سی قوم ہے، ہم تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب ایسے میں وہ بہت پریشان ہوئے، اور پھر اسی لمحے اللہ رب العزت نے انہیں اس خوف عظیم سے نجات عطا فرمائی۔ سوچئے کہ ایک معجزہ ہو جائے،
آج ہم کتنی خواہش رکھتے ہیں کوئی معجزہ ہو جائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہو جائے، کیونکہ ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، نہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوا، اور وہ سمندر میں راستہ بنا جس سے یہودی گزر گئے، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنے ہتھیاروں سمیت، تمام تر تیاری سمیت اس سمندر کے درمیان میں ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کسی قوم کے لیے، اور کسی قوم کی اتنی اس انداز سے اللہ رب العزت نے مدد نہیں کی جس طرح سے یہودیوں کی مدد کی۔ اور اس میں قوم یہود کی اللہ رب العزت کے ہاں عزت اور اکرام بھی نظر آتا ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ہماری عزت رکھ لی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ تو اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس نعمت کا ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو عزت عطا کی اور فرعون کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اور تیسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں فرعون کے خطرے سے مکمل نجات عطا کی۔ اگر فرعون کے کچھ ساتھی بچ جاتے یا فرعون اپنا راستہ موڑ کے سمندر کے اس پار رہ جاتا تو پھر بھی ساری زندگی یہودی اس خطرے کو محسوس کر کے خوف اور دہشت کا شکار رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے اس کے لاؤ لشکر، اس کی تمام تر تیاریوں، اس کے ہتھیاروں کے ساتھ اسے سمندر میں غرق کر کے مکمل طور پر اس خطرے سے یہودیوں کو نجات عطا کر دی۔ اب اس میں دین کی کیا نعمتیں ہیں؟ یہ جو سمندر میں غرق ہونے کا جو واقعہ ہے فرعون کا، اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا پہلا اسپیکٹ یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یہ بہت بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پورا لشکر ہی ڈوب جائے، یہ کوئی آسان نہیں ہے، انہونی تھی جو ان کے ساتھ ہو گئی، یعنی نہ ہونے والی ایک چیز جو اللہ نے ان کے ساتھ کر دی۔ تو جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھ جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آپ کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر دوسرا اسپیکٹ اس نعمت کا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو اب انہیں اس کا لاجیکل رزلٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے کہ بھائی ہمارا اللہ ہے، اس نے ہمیں اتنے بڑے دشمن سے، زندگی میں اتنے بڑے خطرے سے اور خوف عظیم سے نکال کر ہمیں جو ہے وہ یہ ساری نعمتیں عطا کی، تو جس نے آج ہماری اتنی مدد کی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ڈٹ جاتے، ان کے ایمان میں اور ان کے یقین میں اضافہ ہو جاتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہودیوں نے ان سارے واقعات سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ تیسرا اسپیکٹ اس نعمت کا یہ ہے، جو سمندر میں غرق ہونے والا واقعہ ہے، کہ انہیں ایک بات کا پتہ چل گیا، طاقت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانی طاقت، ساری سپر پاورز بھی اکٹھی ہو جائیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بادشاہ کو ایک چھوٹے سے مچھر سے بھی اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اصل طاقت کا سورس کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بنا کر رکھنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بگاڑ کر تو نہیں رکھنی چاہیے۔ ہر لمحے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے بنا کے رکھیں اور اپنے رب کو راضی رکھیں۔ اور پھر یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو پل بھر میں عزت والے کو رسوا کر دے، اور پل بھر میں رسوا ہونے والے کو عزت والا بنا دے، پل بھر میں طاقتور کو کمزور کر دے اور کمزور کو طاقتور بنا دے۔ اور یقیناً طاقتور وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ علماء کرام کے مطابق ہمیں کچھ لیسنز ہیں جو کہ اس نعمت کے حوالے سے ملتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو نعمت ہمیں یہودیوں کے ہاں نظر آتی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ جب یہودیوں نے بچھڑے کی عبادت کو اپنایا اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احساس دلانے پر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اس پر پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور اس حوالے سے دیکھیے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 میں اور دیگر صورتوں میں اس واقعہ کا ذکر آیا ہے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم تھے ہی ظلم کرنے والے۔ ثم عفونا عنکم، پھر بھی ہم نے تمہاری توبہ قبول کی، من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔
اچھا اب یہ توبہ کیسے قبول کی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، یہ بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، اب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اب تم اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے ہاں، فتاب علیکم، پھر تم نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کے پوجنے سے معافی اس طرح ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہاری توبہ کی قبولیت کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں۔ جی، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی اب انہیں چاہیے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون تھے یہ کرمنلز، اس میں وہ ان کے والد بھی ہو سکتے تھے اور نکلے، پھر بیٹے نے والد کو قتل کیا، پھر بھائی نے بھائی کو اللہ کے حکم سے قتل کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے۔ تو روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری توبہ کی صورت، قبولیت کی صورت یہ ہے کہ وہ تمام افراد جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو چن چن کر قتل کر دیں، اور پھر بیٹے نے باپ کو قتل کیا، بچے نے چچا کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اور بچھڑا بنا کر پوجنے میں ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ پہلا تو یہ کہ مجسمہ سازی حرام ہے، شروع سے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ چیز حرام ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی انہوں نے کی جو کہ ایک پیغمبر تھے اس وقت کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا ڈیپٹی بنا کر گئے تھے، لہٰذا چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احترام میں حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی احترام ہوتا۔ بچھڑے کی پوجا شرک ہے اور یہ ظلم بھی آل فرعون کے مظالم کی ایک وجہ ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ رب العزت کا یہ مطالبہ ہے کہ اب تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے چن چن کے قتل کریں جو بچھڑے کی پوجا کرتے رہے یا بچھڑے کو بنانے میں معاون ثابت ہوتے رہے یا جنہوں نے حصہ لیا، اب وہ لوگ راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک تقریباً بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے 70,000 افراد قتل ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ شدید گھبرائے اور اللہ رب العزت کی طرف گڑ گڑاتے ہوئے متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے معافی کی درخواست کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی جو قتل ہو گئے وہ شہید ہے اور باقیوں کو میں بخشتا ہوں، اب اس قتل کے سلسلے کو روکا جائے۔ یعنی یہ اس سارے قصے کی تفصیل ہے۔ اور اس حوالے سے روایات کے مطالعے سے مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر انہوں نے جب قتل کیا تو کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ سامنے بھائی ہے یا باپ ہے یا چچا ہے یا بھانجا ہے یا بھتیجا ہے، یا قتل کرتے چلے گئے۔ اور اس دن یہودی بالکل مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کو دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی اور وہ گڑ گڑا کر مغرب کے وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے کہ بس اب تو 70,000 ایک دن میں قتل ہو چکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ قوم تو اس طرح سے مٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ساتھ اعلان کیا کہ جو قتل ہوئے ہیں میں انہیں شہادت کا درجہ دیتا ہوں، اور جو باقی بچ گئے ہیں میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور علماء کرام اور مفسرین کرام کے مطابق یہیں سے ایک دلیل ملتی ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، جو دین کو بدل ڈالے اور اپنے طور طریقوں کو بدلے مرتد کہلائے، اس کی سزا قتل ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس ڈسکشن کو اپنے اگلے سیشنز میں کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ Mm-hmm.